سلسلہ شروع کر لیا تھا. ارے ماشاءاللہ. چونکہ میں دیکھتی تھی کہ بہت سارے کوارے بچے جو ہیں جی وہ اپنی زندگی کو صرف شادی نہ ہونے کی وجہ سے چڑچڑا کر بیٹھے ہوئے. تو میں کہتی تھی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کے لیے, خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے بہت مسئلہ ہے. بالکل. تو میں نے بے شمار شادیاں کروائی ہیں اپنے حلقے میں. بہت اچھے. پھر فرید صاحب میں نے ایک فری ہسپتال چلایا ہے. واہ 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 واہ. وہاں پہ لوگ آتے ہیں, آ کے فری دوائی لیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں. اچھا آپا فردوس عاشق کمان, اللہ تجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنا. اب دیکھیں جو مریض کی دعا نکلی ہوتی ہے نا وہ اللہ سنتا ضرور ہے. دوسرا میں آپ کو فرید صاحب یہ بتاؤں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں افطاری کا بھی بڑا اچھا بندوبست کیا ہوا تھا. یہ گوگے نے آ کے آپ کو بتایا نہیں؟ نہیں آپا. یہ تو کافی دفعہ افطاری کر کے آیا میرے پاس. تو میں نے کہا تمہیں کسی نے بتایا تھا میں افطاری کر رہی ہوں؟ کہتا ہے نہیں فردوس آپا, 200 کلومیٹر تک کہیں بھی کوئی گوشت بھون رہا ہو تو مجھے پتہ چل جاتا. کہہ رہا تھا کہ میں سونگتا سونگتا ہی سیالکوٹ پہنچ گیا ہوں. تو میں نے کہا ویلکم, بیٹھیں کھولیں روزہ. اللہ کے فضل سے بہت سے لوگوں کو میں نے افطاری کروائی ہے, راشن بھی بانٹا ہے. تو ایسے کاموں میں مصروف رہی ہوں. میڈیا والے پتہ نہیں آپ افطاریاں کرا رہے سن کو پہنچیا نہیں ہے. بس ان کاموں میں بھی فرید صاحب میڈیا والے جو ہیں یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں. حالانکہ مجھے تو تشہیر کی ضرورت نہیں, مگر میڈیا کو چاہیے کہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو محنت کر رہے ہیں لوگ, اس کی تشہیر اس لیے کریں کہ تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے. ڈاکٹر صاحب میڈیا سے تو آپ گلہ کر رہی ہیں, آپ کو تو اپنی پارٹی نے اگنور کر دیا ہے, ٹکٹ تک آپ کو نہیں دیا. زیادتی کی زیادتی ہے ٹکٹ ہی نہیں ملے تو ٹکٹ نہیں ملے. مینو ایڈا بھی تو مسکین سیاستدان نہ پینٹ کر نہیں ٹکٹ دیا تو اس میں ان کا زیادہ نقصان ہے, میرا کوئی نقصان نہیں. دیکھیں فرید صاحب یہ تو آپ سب کے سامنے یہاں ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب انتہائی بدید آدمی ہیں. دیکھیں نا جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے گولیاں کھائی ہیں, جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے قیدیں کاٹی ہیں, ان کو خان صاحب نے اگنور کیا ہے, ٹکٹیں نہیں دی, اور امیر لوگوں میں جگیرداروں میں دولت مندوں میں ٹکٹیں تقسیم کر دی. ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ کہاں آپ نے گولیاں کھائی ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ فرید میں قسم اٹھا سکتی ہوں, میں نے جب سے پی ٹی آئی جوائن کی ہے نا میں روزانہ 2 سر درد کی گولیاں کھا کے سوتی ہوں. یہ کون سی قربانی ہے؟ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ہی کھائی ہیں نا گولیاں, کسی اور پارٹی میں ہوتی تو مجھے یہ گولیاں نہ کھانی پڑتی. یہ کون سی گولیاں کھائی ہیں؟ بہرحال قید کہاں کاٹی ہے, کون سی جیل کاٹی ہے آپ نے؟ قید تو میں نے سیاست کے لیے بچپن سے ہی کاٹنا شروع کر دی, چونکہ میری امی مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی. وہ کہتی تھی کہ فردوس خدا کے لیے پڑھائی کی طرف دھیان دیو, خبردار اگر تم سیاست کی طرف گئی تو. روزانہ کمرے میں بند کر دیتی تھی اور مجھے کتابیں پکڑا دیتی تھی. تو ظاہر ہے میں نے تو بچپن سے ہی سیاست کے لیے قیدیں کاٹی ہوئی ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو جو اصلی ورکر ہیں, جنہوں نے ان کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں, ان کو ٹکٹیں تقسیم کرتے. انہوں نے نئے لوگ کھڑے کر دیے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے. ویسے آپا پیسہ تو آپ کے پاس بھی ہے, ایسی بات تو نہ کریں. بس فرید صاحب یہی غلطی ہوئی ہے, پیسہ تو بڑا تھا اللہ کے فضل سے, تو وہ گھر میں مرمتیں کرائی ہیں, رنگ روگن کروایا ہے, تو پھر پیسہ ختم ہو گیا. رنگ روگن باقی جو تھا اس کی پھر افطاریاں بھی کروائی ہیں. افطاریوں والا سلسلہ بھی بڑا آسانی سے چل رہا تھا, پھر یہ گوگے نے آنا شروع کر دیا افطاری پہ, تو پیسے ختم ہو گئے. بہت زیادتی ہے, بہت زیادتی. آپا جی جو آپ کی خدمات ہے نا پی ٹی آئی کے لیے وہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی. آپ نے تو پی ٹی آئی کے لیے فٹ بال کھیلا, کرکٹ کھیلی, اینٹیں توڑی, موٹر سائیکل چلائی, مخالفوں کو چپیڑے ماری. آپ کو تو ٹکٹ, آپ کا ٹکٹ گھر آ جانا چاہیے تھا. غوری صاحب صرف چپیڑے نہیں ماری, ساتھ گالیاں بھی نکالی ہیں اس اوترے کے لیے. اچھا آپا اتنا دل برداشتہ نہ ہو, اتنا اداس نہ ہو,
खान साहब ने टिकटों पर नजरसानी का फैसला किया है। नजरसानी केड़ी करनी सू, सबसे पहले मुझे टिकट मिलनी चाहिए। बेशक बेशक। इन लोगों को वैसे मुझे कोई ऐसा अल्लाह के फजल से कोई गुस्सा भी नहीं है, कोई मुझे इतराज भी नहीं है, ना दें। मुझे क्या करनी है टिकट, मेरे पास सारी पाकिस्तान की पार्टियों के लोग आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए नहीं किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहती कि लोग ये ना कहणगे कि तमाशा लाई बैठी, कदी उधर भजी जाती तो कदी उधर भजी जाती। मैंने अल्लाह के फजल से शुरू से जिसका साथ दिया है, दिलो जान से दिया। वैसे आपा ऐसी इतलात हैं कि आप पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रही हैं, कैसी जमात है वो? देखें, पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी सियासी जमात है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती जब तक बात पक्की ना हो। और वैसे भी फरीद साहब, मैं एक मशरकी लड़की हूँ और मशरकी लड़कियां इतनी जल्दी अपना घर नहीं छोड़ती। भुट्टो वे हले नहीं, वे पहले गल ते पक्की हो लेंदे। अभी तक तो देखें पीटीआई बड़ी अच्छी जमात है, उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। हम सब ने मिलके तो मुल्क के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। और वैसे भी ये जमात जो है ये नया पाकिस्तान बनाना चाह रही है, तो मैं समझती हूँ कि पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरीन जमात है। और अगर इन्होंने आपको टिकट ना दी तो फिर पुराने पाकिस्तान वाली पीपल्स पार्टी भी ठीक ही है। यानी जो टिकट आपको दे आप उस पार्टी का हिस्सा बन जाएंगी। मैं समझती हूँ कि आपको ये बड़े पैमाने पे जब आवाम की खिदमत करनी होती है, तो फिर अगर आप गवर्नमेंट में शामिल हो या गवर्नमेंट का हिस्सा हो या आपके पास कोई सरकारी ओहदा हो, तो उससे फिर थोड़ा फरीद साहब सारी गल तू समझने जान के मैंने छेड़न दे। बड़ा शरारती मुंडा ही तू ग्राउंड चो फड़ के ले आए हो। आपा बड़े सीनियर साफी हैं, आप इनसे मिल चुकी हैं? पहले जिथे मिली सो उथे तो बड़ा सीरियस बैठा सी। ये हसी बेहाल पता नहीं दम कराया है, जेड़ा इथे आंदा शोखा ही हो जाता। देखो फरीद साहब, ये तो सीधी सीधी बात है ना, सियासत करने के लिए जाहिर है फिर टिकट भी चाहिए होता है, और हम कोई टिकट भीख में तो नहीं मांग रहे। जितने लोग नाराज हो रहे हैं वो सारे आपके सामने। इन्होंने ज्यादती की है ना वर्करों के साथ। जो लोग मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, जिन्होंने पार्टी में रह के इनके साथ मिलके तो मेहनत की हुई है, उनका टिकट तो हक बनता है। हाँ जी, लेकिन डॉक्टर साहब हर किसी को तो टिकट नहीं मिल सकती है। हर किसी को की मतलब मेरे हलके च केड़ा 150 बंदा खलोता है। फरीद साहब देखें, मैं तो हक और सच की बात करती हूँ। आप भी माशाल्लाह सारी नजर रखते हैं। जी हाँ। आप ये देखें, सियालकोट में मुझसे ज्यादा अगर किसी ने खिदमत